بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی، جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین کرام، آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ بہت سی خبریں آپ تک پہنچ گئی، بہت سی تفصیلات پہنچ گئی، لیکن آگاہی دینا میرا فرض ہے، تو میں آپ کو بہت سے مختلف اینگل سے باتیں کروں گا، اور سیاسی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ الیکشن میچ، کپتان کلین بولڈ اور نکا چودھری آؤٹ، یہ کیا کیس ہے، یہ کیا مسائل ہیں؟ وقار سیٹھ زندہ، یاد ہوگا آپ کو، یہ ایک خصوصی بینچ کی مطلب سیٹھ وقار صاحب تھے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا پرویز مشرف کا سزائے موت کا، اور پھر ان کو سزا دینے کا۔ تو وہ وقار سیٹھ زندہ، اور بندیال کا جو ایک خاموش پیغام تھا وہ دفن ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہت سی چیزیں، ہر انداز مختلف ہیں لوگوں کا، مختلف باتیں وہی ہیں، لیکن اس کو مختلف انداز سے دیکھا اور سوچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ بلہ یعنی بلے کی ہو گئی، بلے بلے یعنی وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے 2 رکنی بینچ نے اجازت دے دی، بلکہ الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ 15 منٹ کے اندر جناب ان کی رجسٹریشن بھی کی جائے اور ان کو فوری طور پر بلے کا نشان دیا جائے، بلکہ الیکشن کمیشن جاری کرے نشان کی لسٹ میں اس کا نام، وہ کیا ہے، اب اس کی آگے پوزیشن کیا ہوگی، اور پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ برائے فروخت۔ یہ کس کے الزامات ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو، پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، یہ کپتان یعنی میچ جو ہے، الیکشن میچ، اب تو بڑا 29 دن 28 دن رہ گئے ہیں، اور میچ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، وکٹ تیار ہے، اور پھر پارٹیاں بھی تیار ہیں، یعنی کھلاڑی بھی تیار ہیں۔ تو کپتان جو ہے وہ کلین بولڈ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ میاں والی، لاہور، سب جگہ سے کاغذات ان کے نامزد جو تھے وہ مسترد ہو گئے، اور پھر جو اس پہ اپیلیں تھیں وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ یعنی یہ جو ہے الیکشن سے آؤٹ ہو گیا کپتان، یعنی الیکشن میچ میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ نکا چودھری کون ہے؟ نکا چودھری پرویز الہی 2 بار وزیر اعلیٰ رہے، پھر وہ صدر بن گئے پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی میں گئے تھے صدارت لینے، بلکہ پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنے گئے تھے چودھری صاحب، کیونکہ چودھری تو چودھری ہوتا ہے، لیکن وہ جناب ہو گئے آؤٹ۔ کیسے؟ ان کے بھی کاغذات مسترد، ان کی بیگم صاحبہ کے کاغذات مسترد، ان کے بیٹے مونس الہی جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کے کاغذات بھی ہو گئے مسترد، یعنی وہ بھی فارغ ہو گئے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو لیول پلے کی بات تھی نا، کہ لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہے پی ٹی آئی کو، اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، تو اس میں اب یہ ہو گیا کہ وہ جو 76% تھے نا کاغذات جو منظور ہوئے تھے، جو الیکشن کمیشن نے بتایا تھا، وہ اب تقریباً 80 سے لے کے 90 تک ہو گئے، یعنی 90% جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں۔ یعنی یاسمین راشد قید میں ہے، 9 مئی کی مین ملزم قرار دی گئی کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے، اور ان کی ویڈیو آڈیو شواہد سب موجود ہے، اور قید میں بھی ہے وہ، لیکن ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے۔ تو اب اس طرح علی امین گنڈا پور کے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، شوکت یوسف زئی کے بھی ہو چکے ہیں، سارے شہریار آفریدی کے بھی ہو چکے ہیں۔ تو کاغذات جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں۔ اب لیونگ پلے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ اب کوئی اس پہ شکوہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو دیکھا جائے اگر وہ 2018 کے انتخاب میں تو دیکھ لیں وہ والا بھی لیول پلے ہو گیا۔ کیسے؟ کہ اس وقت آؤٹ تھے کون؟ میاں محمد نواز شریف، اور گھوڑا اکیلا دوڑ رہا تھا عمران خان کا۔ تو اب اس وقت وہ آؤٹ ہو گئے، یعنی وقت بڑا ظالم ہے، اس نے دیکھ کیا کیا، وقت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کہ وقار سیٹھ کیسے زندہ ہو گیا۔ وقار سیٹھ اچانک ان کی موت واقع ہوئی تھی، ایک فیصلہ انہوں نے دیا تھا کہ ماضی کے عامر کو انہوں نے سزا دی تھی، اور پرویز مشرف کو سخت ترین سزا دی تھی، جو پاکستان کی تاریخی میں یعنی عدلیہ کی تاریخ میں بہت بڑا فیصلہ تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی لاش کو لٹکایا جائے اسلام آباد ڈی چوک میں لا کے، بلکہ بہت سخت ان کے الفاظ تھے۔ بہرحال وہ سب کے سامنے، کوئی اس کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بحال کیا کہ وہی صحیح تھا فیصلہ، اور وہ جو اس کے خلاف کارروائی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، جو مظاہر علی اکبر نے کی تھی
کہ انہوں نے اس عدالت جو خصوصی عدالت تھی اس کو ہی ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ عدالت بالکل آئین اور قانون کے تحت بنائی گئی تھی. تو وقار سیٹھ اس وقت تو دفن ہو گئے تھے، کر دیے گئے تھے، لیکن ان کا فیصلہ جو ہے اس نے ان کو اتنا زندہ کر دیا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور دوسری جانب مظاہر علی اکبر، جن کے بارے میں کہا گیا تھا، بندے آل صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا کے بار بار پیغام دیا تھا کہ جناب میں خاموش پیغام دے رہا ہوں کسی کو. تو وہ خاموش پیغام آج دفن ہو گیا کہ مظاہر علی اکبر جو ہے، جو گجرالہ کے بھاری بھرکم ایک پہلوان تھے اور قانون کی حیثیت سے بھی، قانونی حوالے سے بھی بہت بڑے پہلوان تھے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی سب کچھ، پھر انہیں بڑے بڑے فیصلے کیے. وہ مار کھا گئے ایک تیلی پہلوان سے. تیلی پہلوان کون؟ میاں داؤد، ایک چھوٹا، بالکل چھوٹا قد کا ایک وکیل، لیکن اس کی سوچ بہت بڑی تھی. اس نے پہلے دن سے وہ بالکل مطمئن تھا کہ جناب میں تینا دی کرپشن اوپن کروں گا اور لے کے بہ جاؤں گا انہوں نے مظاہر علی اکبر کو. اسے ہمت نہیں آ رہی کیونکہ وہ بنیادی طور پر وہ جرنلسٹ ہے، اور جرنلسٹ ایسا کہ جب وہ جرنلسٹ تھا تو پہلے سب ایڈیٹر تھا، پھر رپورٹر بنا، پھر رپورٹنگ میں اس میں ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کی، اسے سارے دیکھا، پھر اس نے اسی دوران لا کیا اور قانون دان بن گیا. اور پہلا جڑا جفا مارا ہے نا انہیں مظاہر علی اکبر نو، انہیں کڑاکے کٹتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ میاں داؤد ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور اس نے جو کام کیا پوری ذمہ داری سے کیا، پوری محنت سے کیا. اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے میں مطمئن نہیں ہوں کہ مظاہر علی اکبر استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے تو میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا. کہتا نہیں، میں اپیل کروں گا ابھی بھی کہ جناب ان کو روکا جائے، ان کا استعفیٰ بھی منظور نہ کیا جائے، بلکہ جوڈیشل کونسل کا جو ہے نا وہ جب تک فیصلہ نہ آئے جب تک نہیں. کیوں کہ ان کی کرپشن کے آگے باندھا جائے گا تو آئندہ کے ججز جو ہے وہ بھی ہے. ورنہ پہلے بھی اس سے ایک جج صاحب کرپشن کر کے بعد میں استعفیٰ دے کے چلے گئے. تو پھر تو میں یہ بات ہو رہی تھی اس پہ ڈسکشن، ایک دوست میرا کہنے لگا کہ اگر استعفیٰ دینے کے بعد گناہ دھل جاتے ہیں تو پھر تو پرویز مشرف کے بھی گناہ دھل جانے چاہیے تھے، وہ بھی استعفیٰ دے کے گئے تھے. تو میں نے کہا نہیں، اس نے آئین کی پامالی کی تھی، اس نے آئین توڑا تھا، اور ایک بار نہیں 2 دفعہ توڑا تھا. وہ ڈکٹیٹر تھا اور اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے تھا. شکر الحمدللہ کہ چلے دیر آئے درست آئے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور بڑے زور شور سے کر دیا کہ آئندہ کے لیے عامریت کا دروازہ بند ہو گیا. اور جتنے بھی عامر جن کی سوچ ہے، جن کے ذہنوں میں آمرانہ سوچ ہے، وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ تو مر کے مردہ بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں لوگ، بزرگ کہا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ اخیر اچھا ہوئے. تو اخیر اچھا کیا ہوا؟ بڑی مشکل سے ان کی جان گئی، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، بہت سخت بیماری میں مبتلا تھے. اور اس کے بعد پھر جو سزا دی، یعنی وقار سیٹھ نے جو فیصلہ کیا ان کے خلاف، وہ بھی بڑا سا. لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے جب عدالتی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ جب پرویز مشرف آئے تھے تو جس جج نے، جس عدالت نے ان کو 3 سال کے لیے کہا تھا جناب جو دل کرے کرو، ان کا بھی تو کوئی ازالہ ہونا چاہیے، اس کا بھی تو کوئی اپا ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جج یا کوئی عدالتیں جو ہیں کسی عامر کا ساتھ دینے کا سوچے بھی نہ، ان کے خواب میں بھی نہ آئے. یہ بھی تو ہوا تھا، یہ کام بھی کیا تھا. کسے کیا تھا؟ چودھری افتخار نے، یعنی افتخار چودھری صاحب نے یہ کام کیا تھا. اور یہ معاملات بعد میں انہی کے سامنے وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح باجوہ صاحب نے ساری پلاننگ کی اور بعد میں عمران صاحب باجوہ صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ تو ہوتا ہے، وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. اب آخری بات کرتے ہیں. آخری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ برائے فروخت اس وقت جتنے سروے آئے پرائیویٹ طور پہ، دائیں بائیں، یہ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی جڑی ہے نا وہ الیکشن جیتتے ہی جیتتے ہیں، عمران خان کا مظلومیت کا ووٹ ملے گا، عمران خان تبدیلی تھی، عمران خان جو تھا وہ ایک فلائی ریاست چاہتا تھا، لہٰذا پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے تو بس جناب جیت ہی جیتے، پھر جو مرضی کرنا، لڈیا پانا. لہٰذا لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے سے ٹکٹ خرید رہے ہیں. کاغذات تو سب کے جمع ہے، سب کو تو ٹکٹیں ملنی نہیں، تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کروڑوں میں مل جائے. اور اس میں نام آ رہا ہے علیمہ خان کا کہ وہ بھی پیش ہے. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے کے پی کے میں، خاص طور پہ کہ وہاں ورکرز جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے پرانے کارکن ہیں، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، وکلاء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن
افسوسناک بات یہ ہے کہ مرکزی قیادت جو ہے اس کو میں پسند نہیں، میرا بولنا اور میری شہرت اسے پسند نہیں، ورنہ صوبائی لیول پہ کچھ نہیں، اسی لیے میں نے عاطف خان کو فون کر کے معذرت بھی کر لی، کیونکہ ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن معاملہ گڑبڑ ہے کہ ٹکٹوں کی لڑائی جو ہے وہاں بھی چل رہی ہے اور دوسری پارٹیوں میں بھی چل رہی ہے، کیونکہ آج کل میں یہ فائنل ہونا ہے. اب دیکھیں آنے والا وقت کیا ہوتا ہے. بہت سخت حالات جا رہے ہیں. عمران خان کے مخالفت میں یا عمران خان کے خلاف اللہ آسانیاں پیدا کرے. جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا اس کو تو دستاویزات ہی دیکھ کے شواہد سے ہی نبٹنا ہوگا، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو، چاہے وہ 190 ملین کا کیس ہو، چاہے یہ الیکشن کے معاملات ہوں. تو 12 تھانوں کی جو پولیس ہے وہ آج کل تحقیقات کر رہی ہے. کس کی؟ عمران خان کی 9 مئی کے حوالے سے، یعنی 12 مختلف مقدمات ہیں. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.